میں مولانا کے لیے کبھی کبھی شعر پڑھا کرتا تھا کہ اس مرد مجاہد کے انداز نرالے ہیں، چال قیامت کی اور پاؤں میں چھالے ہیں۔ میں ان کو اکثر منع کرتا، آپ بیمار جلسوں میں نہ جاؤ، معلم الحجاج کی طرح نہ رہو، یہاں وہاں نہ سفر کرو، مگر جب وہ اچھے ہوتے پھر سفر کرنا شروع کرتے۔ میں نے اس کی شکایت مولانا ارشد صاحب سے بھی کیا جس دن حضرت یہاں آئے، سارے اساتذہ گواہ ہیں۔ حضرت نے بھی کہا کہ مت اتنا مجاہدہ کرو، حضرت حکیم صاحب نے بھی کہا، لیکن مولانا کا مزاج تھا کہ جو کچھ زندگی ہے وہ دین کی خدمت میں گزر جائے۔ سب کو افسوس ہوا، دکھ ہوا، لیکن مومن کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ مولانا ظہیر العابدین صاحب کے انتقال کی اطلاع آج عام ہوئی اور پورے ملک میں پھیل گئی۔ جتنے اللہ والے مدارس اہل خانقاہ ہیں، مولانا کا زندگی میں سب سے تعلق تھا، دارالعلوم کے اکابر سے، جمعیت علماء کے اکابر سے، جو خانقاہ کے سلسلے کے لوگ ہیں، خاص طور سے علی گڑھ میں حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، دیگر اکابر کے سب سلسلے کے لوگوں سے، سب کو افسوس ہوا، دکھ ہوا، لیکن مومن کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے ہم کو، آپ کو، سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ ان کی تو خیر کے ساتھ گزر گئی، وہ اس زمانے کے لوگ تھے جب اتنی برائیاں دنیا میں نہیں تھی، اور انہیں اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں لگائی۔ لیکن اب ہم لوگ ایسے زمانے میں ہیں، قدم قدم پر ایمان بچانا، دیندار رہنا، نیکی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بچے ان کو استقامت عطا فرمائے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، اہل خاندان جتنے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر جب دنیا سے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے جو کام ہیں صدقہ جاریہ کے، جماعتی کام، تبلیغی کام، مدرسے کے تعلیمی کام، یہ سب ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جو لوگ مولانا کو جانتے ہیں، چاہے مدرسے کمیٹی والے ہوں، اساتذہ ہوں، طلبہ ہوں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک وصف تھا تواضع اور اخلاص، اور وہ بڑے مخلص تھے۔ اور حج کی خدمت تو سارے لوگ جانتے ہی ہیں۔ ہمیں یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان ساری خدمات کو قبول فرمائے، اور اس ملت میں اللہ تعالیٰ اور اچھے اچھے علماء کھڑا فرمائے۔ یہ دین اللہ کا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اپنے دین کی خدمت کے لیے کئی ایک کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا جو مدرسہ بھی سنبھالے گا، خانقاہ بھی سنبھالے گا، مولانا کے کام کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرے گا۔ ہم سب کو اس سے دعا کرنی چاہیے۔ تکلیف ہم کو بھی ہے، آپ سب کو ہوگی، ان کے گھر والوں کو زیادہ ہی ہوگی، لیکن جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تسبیح تلاوت کرتا ہے تو تکلیف کم ہوتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب جو قرآن نے کہا ہے۔ تو ان کے متعلقین سے، شاگردوں سے، لوگوں سے میں یہی کہوں گا، مولانا کے اچھے صفات کو اپنائیں، اور جو مولانا کی زندگی میں ان کے اداروں کے ساتھ تعاون اور خدمت کیا کرتے تھے وہ بات بھی کرتے رہے، اور ان کے لیے اشارے ثواب کرتے رہے۔ جانے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں، آپ جہاں گزر رہے ہیں قبرستان ہے، قبریں ہیں، لیکن میں درخواست کروں گا مولانا کو جلدی نہ بھولا جائے۔ میرے مولانا کے بہت گہرے تعلقات تھے، میں ان کے مزاج میں بڑی مداخلت کرتا تھا۔ اسی میدان میں جلسے میں نے کہا تھا کہ شاید یہ آخری جلسہ ہو، تفہیم وغیرہ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اس سال ان کو حج پہ جانے سے بھی روکا تھا، ہمدردی کی وجہ سے روکا تھا اور اکابر کے مشورے سے روکا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ مولانا ارشد صاحب مدرسہ شریف لائے، سنگ بنیاد کرتے، دعا کرتے، اللہ نے وہ بھی پوری کر دیا۔ مگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، میں ساری خدمت کرنے کے بعد بھی شرمندہ ہوں کہ جیسا دوستی کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ میرے ان کے تعلقات کی بنیاد مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے جانشین تھے، مدرسہ مظاہر العلوم کے شیخ الحدیث تھے، وہ ان کے استاذ تھے، ان کے پیر تھے، میرا بھی انہی سے تعلق تھا۔ وہ محبت ہم لوگوں میں منتقل ہوئی اور وہی ان کے بال بچوں کے ساتھ اور ان کے حلقے کے ساتھ منتقل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے اور جنت تک باقی رکھے۔ مولانا کو بلا حساب کتاب کے اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ ان کے جو تعلقات دنیا والوں سے ہیں وہ تھوڑے ہیں، وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں زیادہ ہیں۔ میں مولانا کے لیے کبھی کبھی شعر پڑھا کرتا تھا کہ اس مرد مجاہد کے انداز نرالے ہیں، چال قیامت کی اور پاؤں میں چھالے ہیں۔ میں ان کو اکثر منع کرتا، آپ بیمار جلسوں میں نہ جاؤ، معلم الحجاج کی طرح نہ رہو، یہاں وہاں نہ سفر کرو، مگر جب وہ اچھے ہوتے پھر سفر کرنا شروع کرتے۔ میں نے اس کی شکایت مولانا ارشد صاحب سے بھی کیا جس دن حضرت یہاں آئے، سارے اساتذہ گواہ ہیں۔ حضرت نے بھی کہا کہ مت اتنا مجاہدہ کرو، حضرت حکیم صاحب نے بھی کہا،
لیکن مولانا کا مزاج تھا کہ جو کچھ زندگی ہے وہ دین کی خدمت میں گزر جائے. ہم نئے دور کے علماء کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی کس طرح زندگی کی آخری سانس تک دین کو اپنا مقصد زندگی بناتا ہے اور اس کے لیے قربانی دیتا ہے. اللہ یہ سب ہم کو نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے.